اردو زبان و ثقافت کے زیر اہتمام ہائی اسکول گروپ کی طالبات کے لیے سیرت طیبہ کوئز مفید نسواں ہائی اسکول گولکنڈے میں منعقد کیا گیا۔ صدر بزم اساتذہ سید رؤوف ریحان نے مہمان اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت کے زیر اہتمام ہائی اسکول گروپ کی طالبات کے لیے سیرت طیبہ کوئز مقابلے جات منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر شعبہ خواتین بزم اساتذہ کی سربراہ تحسین شارقہ، محمد تنظیم احمد، افضل نور خان نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ صدر بزم رؤوف ریحان نے خیر مقدم کیا اور کوئز ماسٹرز کے فرائض انجام دیے۔ بعدازاں اول نمبر آنے والی ٹیم میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر روبینہ خانم، سبیہ بیگم، محمد وقار الدین کے علاوہ طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان تلنگانہ ٹیٹ اور ڈی ایس سی کی تیاری کیسے کریں کا اہتمام ہفتے کو اردو مسکن خلوت میں کیا گیا۔ سید رؤوف ریحان ریاستی صدر بزم اساتذہ نے تقریب کی صدارت کی۔ بعد سید رؤوف ریحان کی مؤلف کردہ کتاب تلنگانہ کی رسم اجرائی ڈاکٹر سید متین قادری رکن ٹی پی ایس سی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر بشارت علی انجینئر، ڈاکٹر میم خواب سلیم، عمر احمد شفیق، سید اصغر حسین بھی موجود تھے۔ کنوینر فرزانہ بیگم اور نائب کنوینرز روبینہ خانم اور سبیہ بیگم نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گولکنڈہ میں ایک سمپوزیم بعنوان صالح معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کا کردار منعقد کیا گیا۔ اس سمپوزیم کی صدارت مولانا عبدالرحیم قریشی، صدر تعمیر ملت اور اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی۔ کنوینر جلسہ اور صدر بزم اساتذہ سید رؤوف ریحان نے شکریہ ادا کیا۔ صدر تعمیر ملت و اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا عبدالرحیم قریشی نے جلسے کے صدارتی خطاب میں اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم کے اقدار پر خصوصی توجہ دیں۔ مولانا عبدالرحیم قریشی بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گولکنڈے میں منعقدہ سمپوزیم بعنوان صالح معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کا کردار میں بحیثیت صدر خطاب کر رہے تھے۔ اس سمپوزیم سے پروفیسر محمد عبد المعید، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، پروفیسر شاہ محمد مظہر الدین قادری، ڈائریکٹر سی پی ڈی وی ایم ٹی مانو کے علاوہ ڈاکٹر متین الدین قادری و دیگر نے خطاب کیا۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری نے نعت شریف پیش کی، جبکہ جلسے کے اختتام پر سید رؤوف ریحان نے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر روبینہ خانم، سبیہ بیگم، محمد منتظم احمد، افضل نواز خان، محمد عبدالرفیق کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ٹیٹ 2013 کے عنوان پر توسیعی لیکچر کا انعقاد اردو گھر مغل پورے میں کیا گیا۔ اس توسیعی لیکچر میں ریاست صدر بزم اساتذہ سید رؤوف ریحان نے اے پی ٹیٹ کی تیاری پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ریاستی صدر بزم اساتذہ نے تفصیلی طور پر اے پی ٹیٹ 2013 کی تیاری پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اے پی ٹیٹ کے نصاب، نفسیات، علم تدریسیات، اردو، انگریزی، ریاضی اور سماجی علوم کے تدریسی طریقوں سے شرکاء کو واقف کروایا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایم سنیواس چاری، ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولس نے شرکت کی۔ انتظامات کی نگرانی افضل نواز خان، سید رحمت اللہ، محمد وقار الدین، روبینہ خانم، فرزانہ بیگم نے کی۔ نعت شریف ڈاکٹر طیب پاشا قادری نے پیش کی، جبکہ قرات کلام پاک سے توسیعی لیکچر کا آغاز ہوا۔ کے زیر اہتمام سیمینار بعنوان تلنگانہ ٹی آر ٹی 2018 ایک جائزہ زیر صدارت سید رؤوف ریحان ریاستی صدر اردو گھر مغل پورہ میں منعقد ہوا۔ ڈاکٹر متین الدین قادری رکن تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رؤوف ریحان نے تناظر تعلیم، عام معلومات، سماجی علوم اور طریقہ تدریس کے قد و قال اور ٹی آر ٹی کے طریقہ کار سے شرکاء کو واقف کروایا۔ محمد افضل نواز خان، صدر بزم اساتذہ حیدرآباد نے سائنس اور طریقہ تدریس پر روشنی ڈالی اور اس سلسلے میں تحسین فرزانہ کنوینر تھیں۔ بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ کی جانب سے ضلعی سطح کے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل ہونے پر تنظیم احمد اور محمد رفیق کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تنظیم احمد صدر مدرس گورنمنٹ اسکول صالح نگر گولکنڈہ اور بزم کے شریک معتمد ہیں، جبکہ محمد عبدالرفیق صدر مدرس گورنمنٹ پرائمری اسکول مغل نگر آصف نگر ہیں۔
مذکورہ تہنیتی تقریب کی صدارت سید رؤف ریحان صدر بزم نے کی، جبکہ محمد وقار الدین، روبینہ خانم، محمد افضل نواز خان اور سبیہ بیگم نے مخاطب کیا۔ ایوارڈ پانے والے دونوں صدور مدرسین کو تہنیت پیش کی گئی اور مبارکباد دیتے ہوئے ان کی تعلیمی خدمات کی زبردست ستائش بھی کی گئی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے تلنگانہ اسٹیٹ کیوز کے زیر عنوان کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔ اس کتاب کے مصنف سید رؤف ریحان ہیں۔ اس کتاب میں تلنگانہ ریاست سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا رسم اجرا انجام دینے کے بعد نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے مصنف رؤف ریحان کو مبارکباد دی اور عوام کو اس کتاب سے استفادہ کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ کیوز کتاب کے مصنف سید رؤف ریحان، TRS لیڈر رحم اللہ خان نیازی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کوئز کتاب جو لکھی گئی ہے، جس کے رائٹر سید رؤف ریحان صاحب کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے اور بڑی معلوماتی کتاب ہے۔ آج اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اس کتاب میں بہت سے ایسے معلومات ہیں جو نئے لوگوں کو تلنگانہ کے بارے میں ہر قسم کے معلومات، ندیوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، جنگلات کے بارے میں، مطلب جرنل جتنا تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر جو معدنیات ہیں اس کے بارے میں پوری اس کتاب میں اس کا حوالہ دیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا اور بہت مطلب معلومات کی کتاب ہے۔ اس کے لیے میں ہمارے ریحان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے استاد محترم بھی آج یہاں موجود ہیں، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کتاب واقعی ہمارے لیے ایک معلوماتی کتاب رہے گی اور آپ نے بڑی محنت سے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کے لیے میری جانب سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ خوش آئند بات ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے ہماری جد و جہد، ہماری قربانیاں اور ہماری کوششیں اور مسلمانوں کو اس تحریک سے جوڑنے کے لیے اہم اور کلیدی رول الحاج محمد محمود علی صاحب نے کیا، اور یہ ہماری نئی نسل کو واقف کروانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مورخ جب تاریخ لکھے گا ایسا نہ ہو کہ ہماری اس تاریخ سے شناخت ختم ہو جائے۔ میں سید رؤف ریحان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ کوئز کی رسم اجرا بدستِ عزت مآب جناب محمد محمود علی صاحب، نائب وزیر اعلیٰ ریاست تلنگانہ کے عمل میں لائی گئی۔ اس کتاب میں تلنگانہ کے متعلق مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے اور خصوصاً کاکتیائی دور، قطب شاہی دور، آصف جاہی دور اور آصف جاہی دور میں جو اصلاحات کیے گئے اس کو بھی شامل کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ کے جو جدید 31 اضلاع قائم ہوئے ہیں ان کو بھی کوئز کی شکل میں شامل کیا گیا ہے۔ بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان جدید تعلیمی نصاب اور مسلسل و جامع جانچ ایک جائزے کا انعقاد اردو مسکن خلوت میں کیا گیا۔ صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت سید رؤف ریحان نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور سیمینار کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان جدید تعلیمی نصاب اور مسلسل و جامع جانچ ایک جائزے کا اہتمام اردو مسکن خلوت میں کیا گیا۔ صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت سید رؤف ریحان نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیمینار کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ رکن تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ڈاکٹر محمد متین الدین قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ محمد معیز الدین پرنسپل ڈائٹ کالج نیڈمیٹ نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے خطاب بھی کیا۔ اس سیمینار کے موقع پر تقی حیدر کاشانی، مولانا محی الدین قادری کے علاوہ مولانا وقار الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ کنوینر روبینہ خانم اور نائب کنوینر سبیہ بیگم نے انتظامات کی نگرانی کی۔ کے حاصل کرنے کے ساتھ ہی
बल्कि ग्रेजुएशन लेवल तक आने के साथ अक्सर तलबा उस सन जो है मुस्लिम स्टूडेंट जो है बॉय जो है उनके जहन में कि बाहर जाने का जो जहन है। मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा, क्योंकि यहाँ असातिज़ा भी हैं बैठे हुए, मैंने उनसे गुजारिश है, बल्कि ख्वाहिश नहीं गुजारिश है कि आप इस जहन को बदलें। हमारी कोशिश कर रही है कि हम क्वालिफाइड पर्सन को जो एविल हैं उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। हम किसी का रिकमेंड सुनने के लिए तैयार हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ग्रुप 1 के लिए अगर आप तैयारी करें, जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, बच्चे बच्चियां, तो ग्रुप 1 में जो है RDO, डिप्टी कलेक्टर और जो है DSP, ये पूरे इस लेवल के जो है कोशिश की है कि ज़बान का फरोग हो। न सिर्फ ये कि ज़बान में खबरें दी जाती हैं, बल्कि दीगर प्रोग्रामों की पेशकशी, खासकर ऐसे समाजी और तालीमी प्रोग्राम्स के कवरेज को यकीनी बनाया जाता है जहाँ पर जो है उर्दू अवाम इससे इस्तेफादा करती हो। और कल जब रेहान साहब ने कहा कि ऐसा ही एक प्रोग्राम उर्दू मस्कन में रखा जा रहा है, तो मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, और चैनल के न्यूज में भी लेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस लेवल से, जिस सतह से जो है ज़बान की खिदमत में मसरूफ है, आप मसरूफ कार रहिए इंशाल्लाह। ज़बान की तहजीब, तमद्दुन, सखाफत और तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देना था। इस ज़िमन में हमने कई प्रोग्राम्स मुनक़िद किए, सिम्पोजियम्स मुनक़िद किए, वर्कशॉप्स मुनक़िद किए। हमारा मकसद 3 ज़ुमरों में है। पहला मकसद तलबा के लिए, तालिबात के लिए जो जमात अव्वल से लेकर PG तक पढ़ रहे हैं, और इनके लिए हमने तकरीरी क्विज़, अदबी और हाल ही में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ भी मुनक़िद किया, जिसमें अब तक 2 साल के दौरान 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। हमारी तंजीम का दूसरा मकसद, अहम मकसद, प्री सर्विस टीचर्स यानी कि ज़ेर तरबियत असातिज़ा। हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। यहाँ पर CC मॉडल के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जदीद निसाब और कदीम निसाब के तफरुखात को वाज़ेह किया गया, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी ट्रेनिंग के लिए और साथ ही साथ हमारी खिदमत के लिए, जो हम आगे चलकर हमारे कौम के लिए अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए हम सैयद रऊफ़ रेहान सर के बहुत ज़्यादा शुक्रमंद है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, और उम्मीद की जाती है कि इसी तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज़ होता रहे और सेमिनार्स कंडक्ट किए जाए, ताकि उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू ज़रिए तालीम वालों के लिए बहुत से फ़वाइद निकले और इसका नतीजा जल्द से जल्द हासिल हो। इसी के साथ बहुत फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए से जो भी CC मेथड है, जो मुसलसल जामे जान मेथड है,